یاد ہوگا کہ 2023 میں قطر نے کیا کیا تھا. قطر نے 8 بھارتی بقول بھارت کے ان کے 8 ریٹائرڈ نیول آفیسرز تھے, ان کو اریسٹ کیا تھا, اور ان کو اریسٹ کرنے کے بعد ان پہ مقدمہ چلایا. صحیح. اور ان کو اریسٹ کیا گیا تھا جاسوسی کے الزام میں, اور یہ بڑا سیریس معاملہ تھا کیونکہ یہ جو 8 ریٹائرڈ نیول آفیسرز تھے یہ عمان کی ایک کمپنی ہے, دھارا گلوبل کمپنی, اس کے لیے کام کرتے تھے. صحیح. تو ان کو گرفتار کر لیا. قطر کا ایک سب مرین کا پروگرام ہے, تو یہ اسرائیل کے بیہسٹ پہ کام کر رہے تھے, تو ذرا چارج بہت سیریس ہے. بالکل. مقدمہ چلایا گیا اور ان کو پھانسی کی سزا سب کو ہو گئی. اس کے بعد دیکھیے کہ بھارت کی حکومت حرکت میں آئی کہ جی یہ کس طرح ہو گیا, یہ تو بہت بات غلط ہو گئی ہے. تو فوری طور پہ جے شنکر صاحب قطر پہنچے. تو پچھلے 6 ماہ میں آپ دیکھیے تو انہوں نے 3 وزٹ کیے قطر, اور سب کا مقصد اور سب کا مقصد اور بھی چیزیں تھیں, لیکن اصل جو ان کا تھا پچھلے 6-8 مہینوں سے یہی چل رہا ہے کہ کس طریقے سے قطر سے اپنے لوگوں کو بلایا جائے. تو پھر ہوا یہ کہ فائنلی امیر آف قطر کی اور پرائم منسٹر مودی کی ملاقات ستمبر میں ہوئی پچھلے سال, اور اس میں دسمبر ہی میں پچھلے سال 2024 کی بات میں کر رہا ہوں, اس میں 8 میں سے 7 آفیسرز کو امیر آف قطر نے ان کی سزائیں معاف کر کے کہا کہ جی آپ جائیے, اور ان کو بھارت واپس بھجوا دیا گیا. صحیح. ایک صاحب البتہ رہ گئے ہیں, کمانڈر پرنندو تیواری صاحب. وہ اسی جو کمپنی کی میں بات کر رہا ہوں اس کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر تھے. ان کی سزا میں البتہ ابھی کوئی معافی نہیں ہوئی. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کے خلاف اسپائنگ کے علاوہ کچھ فائنینشیل کرپشن کے بھی چارجز تھے. صحیح. اور ان پہ زیادہ سیریس چارجز تھے, اور کیونکہ وہ مینیجنگ ڈائریکٹر تھے اس کمپنی کے, تو سارا جو الزام انہی پہ آتا تھا کہ ہی فیسیلیٹیٹڈ ایوری تھنگ. تو ان کے بارے میں قطر کی حکومت نے, اب جو یہ جے شنکر صاحب ابھی دورہ کر کے آئے ہیں پچھلے ہفتے, ان کا ایک مقصد تو یہی تھا کہ جی اس سے بھی امیر آف قطر سے ریکویسٹ کریں کہ اس کو بھی جانے دیں, کیونکہ وہ بھی بے گناہ ہے بقول ان کے, اور اگر بے گناہ نہیں ہے تو پھر بھی آپ کلیمنسی کر دیں, معافی کر دیں, کیونکہ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں, لاکھوں بھارتی باشندے قطر میں کام کر رہے ہیں, آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان کو پھانسی دے دیں گے تو یہ اچھا میسج نہیں جائے گا بھارت قطر کے لیے. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ قطر اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ مزید آگے بڑھیں, اکنامکلی آگے بڑھیں, کلچرلی آگے بڑھیں. ہم ایک اور منظر یہی کی طرح قطر میں ہی بنا لیں گے آپ کی خوشیوں کے لیے. تو یہی وہ میسج تھا جو کہ وہ لے کر گئے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ قطر کے امیر اب دورہ کر رہے ہیں بھارت اگلے سال 2025 میں. تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید ان کے دورے سے پہلے یا ان کے دورے کے دوران درمیان ہی کہیں ان کو بھی معاف کر دیا جائے, اور وہ 8ویں جو شخص کمانڈر تیواری صاحب ہیں وہ بھی خیر سے لینڈ کر جائیں بھارت. تو یہ بات میں نے کیوں چھیڑی, ہم نے کیوں آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کو آپ جتنا بھی کچھ کہہ دیں, ہمارا ایک تعلق تو ہے نا ہاسٹیلٹی کا, اس میں ہم ہر روز آئے دن کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے کہ بھارت اپنے لوگوں کے بارے میں اوورسیز جو ان کے لوگ ہیں کتنا ایک لحاظ سے اسٹانس تو لیتے ہیں, اور پوری قوت کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ جو 8 نیول آفیسرز تھے, ریٹائرڈ ہی صحیح, لیکن ان کے خلاف کوئی عام قسم کے چارجز نہیں تھے, کیونکہ قطر جیسے ملک میں اور تمام خلیجی ممالک میں, عرب ممالک میں فار دیٹ میٹر, اس قسم کے کاموں پہ بڑی سخت سزا ہوتی ہے. اسی لیے ان کو سزائے موت ہوئی, اور سزائے موت کا مطلب معاف ہو جانا یہ بہت کم ہی ہوتا ہے, نظر ہی کہیں نہیں آتا. یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے سزائے موت دی, اس کے بعد آپ نے اس کو کنورٹ کر دیا لائف سینٹنس میں, عمر قید میں, وہ تو ممکن ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کئی بار ایسا ہوا بھی ہے.
حالانکہ ابھی جو ہے امریکہ میں صدر بائیڈن نے بہت سے ایسے لوگ تھے جو ڈیتھ رو پہ تھے، ان کو معاف کر دیا، لیکن وہ بھی ابھی جیل میں شاید رہیں گے، عمر قید رہیں گے، جو بھی سلسلہ ہوگا. لیکن ایک فارنر کو اس طرح معاف کر دینا، فارنرز کو، اور وہ بھی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پورے 7 لوگ جو ڈیتھ رو پہ تھے ان کو معاف کر دیا اور پھر ان کو جانے بھی دے دیا بھارت میں. تو وہ میرے خیال میں اس سال، پچھلے سال 7 بندے تو بھارت پہنچ گئے ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی پہنچ جائیں گے. اچھا، اب ہمارا بھی پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے، وہ کیا؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا. بلکہ ہماری عدالتوں نے بھی اس کا نوٹس لیا اور کہا کہ جی جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے وہ کام نہیں کر رہا، ہمارے وہاں کے جو سفیر تھے وہ کیوں نہیں گئے ڈیلیگیشن. ایک ڈیلیگیشن لائرز کا، پولیٹیشینز کا شاید گیا ہوا ہے اس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس لے کر. یہ بہت سی لوگوں کی ایک خواہش تھی کہ جو بائیڈن صاحب اتنی معافیاں دے رہے ہیں تو ڈاکٹر عافیہ کو بھی معافی دے دیتے، صدیقی صاحبہ کو بھی. بالکل 86 سال کی ان کی قید ہے. وہ مطلب اب کیا فرق پڑتا ہے کہ ان کو ہی معاف کر دیتے، لیکن کیوں معاف نہیں ہو سکتا؟ اصل سوال یہ ہے. دیکھیے، جہاں تک پریزیڈنٹ جو بھی صدر ہو امریکہ کا، وہ جب ان کی ٹرم پوری ہوتی ہے 4 سال کی تو اپنے آخری مہینے میں وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں. بہت سے کنوکٹس ہوتے ہیں جن کی وہ سزائیں معاف کر دیتے ہیں، ان کو رہا کر دیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ہمارے ہاں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ امریکی شہری، سنا ہے کہ ان کے پاس گرین کارڈ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن بہرحال وہ امریکی شہری نہیں تھیں ایز سچ. صحیح. تو اگر شہری تھی بھی تو وہ پاکستان کی شہریت بھی شاید رکھتی تھیں، مجھے صحیح نہیں معلوم. لیکن وہ شاید ایک لحاظ سے ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، ہماری جو سرکار ہے، انہوں نے اتنا زور نہیں لگایا. کتنی دفعے ہمارے فارن منسٹرز جو ہیں وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہی کے لیے امریکہ گئے ہوں گے، یا کس نے بہت ہی زبردست طریقے سے ان کا ایشو اٹھایا ہوگا. ٹھیک ہے، کچھ ہمارے ایک سینیٹر ہیں مشتاق احمد خان صاحب، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، وہ جاتے رہے ہیں، بلکہ ملاقات بھی انہوں نے کی. وہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو ان کی بہن، ان کے ساتھ ہی گئے تھے. لیکن وہ انفرادی طور پہ کابشیں بڑی ان کو، مطلب ہم پذیرائی کرتے ہیں ان کی، لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا جب تک ریاست پیچھے نہ کھڑی ہو. اب ریاست برائے نام تو کھڑی ہے، ہم اچھی بڑی بڑی باتیں سب سنتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق کہ حکومت یہ کرے گی تو حکومت وہ کرے گی. وہ پولیٹیکل گیمز کے لیے کرتے ہیں. جب ہمیں ضرورت نظر آتی ہے نا کہ یہاں پہ اب یہ کارڈ کھیلیں گے تو ہمیں کچھ پے بیک ملے، پولیٹیکل ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، تب تو کرتے ہیں، ادروائز تو. اب ایک ان کو یہ بھی ہے کہ جی یہ دہشت گردی کے الزام میں پکڑی گئی ہیں تو پاکستان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس پہ جو ہے بات چیت کریں امریکہ سے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شکیل افریدی جن کو ہم نے یہاں پکڑا ہوا ہے، وہ اسامہ بن لادن کے کیس میں، اس کو وہ چھڑوا لیں گے ہم سے، سواپ کرنے کا معاملہ آ جائے گا. تو اٹ میکس نو سینس فار دا گورنمنٹ آف پاکستان ٹو انوائٹ پریشر آن ڈاکٹر شکیل افریدی. سو اٹ از بیٹر کہ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی